علی کے سارے بیٹے معصوم، نوح کی بیوی خائنہ، علی کی بیوی ظاہرہ۔ نوح کی کشتی بچی تو کن کے صدقے سے بچی؟ پہلے وہ کشتی کا ٹکڑا مصر میں پڑا ہوتا تھا، مولویوں نے مصر سے اٹھوا دیا، عیسائی اسے پیرس لے کے گئے، پیرس سے روس چلا گیا۔ آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا ٹکڑا پڑا ہو۔ جو نوجوان انٹرنیٹ سے وابستگی رکھتے ہو جاؤ گوگل جا پہ سرچ کرنا، آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا وہ ٹکڑا پڑا ہے۔ اس پہ عبرانی زبان میں کشتی کے اس ٹکڑے کے اوپر، لکڑی کے اس ٹکڑے پہ کچھ کنندہ تھا، کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ماہرین لسانیات بلائے، زبانوں کے ماہر بلائے، ان سے کہا کہ جناب نوح کے دور میں زبان عبرانی تھی، یہ قدیم عبرانی میں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ کرو۔ ٹرانسلیٹ ہوتی ہوتی انگلش میں ہوئی۔ آج بھی روس کے میوزیم میں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، غیر ذمہ دار خطیب نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اتنے ذمہ داران کے سامنے کہہ رہا ہوں، روس کے میوزیم میں آج بھی وہ لوہے، وہ لکڑی کا ٹکڑا اور اس کے نیچے کاغذ پہ وہ لکھا ہوا ہے، جو انگلش میں، جو اس میں عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے، او مائی اللہ keep my hand in those name of محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، میرے اللہ بچا دے مجھے، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، تجھے حسن حسین کا واسطہ۔ نوح کی کشتی بچے تو پنچدن کے صدقے سے۔ موسیٰ سے علی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنا، سب کی توجہ ہے، دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا۔ بابا جی جناب موسیٰ پار چلے گئے، جب موسیٰ پار گئے تو موسیٰ نے دیکھا، جب موسیٰ نے اپنے بندے پورے کیے تو ایک بندہ ان میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا اس کو ذرا قریب لاؤ، یہ چہرہ کیوں چھپا رہا ہے؟ جب وہ بندہ قریب آیا تو اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ موسیٰ نے پہچانا وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ سامری جادوگر تھا۔ تھوڑی زبان سے زحمت کر لیں گے تو بہتر ہوگا، سر ہلاتے ہیں نہ آپ کا کچھ بنتا ہے نہ میرا کچھ بنتا ہے۔ سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، موسیٰ کے پیچھے پار چلا گیا۔ قرآن کہتا موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے جو جملہ کہا وہ بھکر میں ویسے سننا جیسے جملے کا قد ہے۔ موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے کامتے ہوئے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا، پہلے میرا امام فرعون تھا، این آخری وقت میں تیرے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو میرے پیچھے چلا ہے تو پار آ گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا آج جو بھی تیرے پیچھے ہوگا وہ پار چلا جائے گا۔ نہ بات پوری نہیں سنانی، صرف علی کا تقابل کرنا ہے نبیوں کے ساتھ۔ موسیٰ کے پیچھے سامری پار چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا امت کہاں ہے میری؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو بندے مسلمان کیے تھے، اس نے کہا وہ اب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو کس کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بچڑے کو۔ موسیٰ نے کہا کون سا بچڑا؟ ہارون نے کہا وہ جسے بچا کے نہیں لایا تھا، سامری، اس نے ایک بچڑا بنایا ہے، وہ اسے اشارہ کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ موسیٰ کا اللہ چھوڑو، اسے سجدہ کرو۔ لہٰذا لوگ اس بچڑے کو سجدہ کرتے، منتیں اس کے آگے، مرادیں اس کے آگے، حاجت روا اسے، مشکل کشا اسے سمجھتے۔ موسیٰ قرآن کہتا عصا اٹھا کے سامری کے گھر کی طرف دوڑا، سامری گھر سے باہر آیا۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھا، تفصیلات کا وقت نہیں۔ موسیٰ نے کہا سامری تو بتا تو نے میری عدم موجودگی میں کوئی بچڑا بنایا ہے؟ اس کا بنایا۔ موسیٰ نے کہا میرے سامنے لا، توڑوں گا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے اسے بلوا، میں دیکھوں وہ تیرے کہنے پہ کیسے بولتا ہے۔ قرآن کہتا سامری نے بچڑا لا کے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ جب بچڑا بولا، موسیٰ کا جملہ آج بھی قرآن میں آیت بن کے ہے۔ موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے، تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ مجھے نہیں پتا بھکر میں عقیدہ سنا جاتا یا نہیں سنا جاتا،
جملہ ہوا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بتا تیرے کہنے میں بچڑا کیسے بولا؟ سامنے کا موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا واقعہ جب تو ہمارے لیے رستہ بنا کے آ رہا تھا، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بنا؟ موسیٰ معاف کرنا، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا، وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ سامری کہتا وہ اس گھوڑے کے قریب گیا، اس کے سم کے نیچے سے وہ کتبہ لے، میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا، اب ادھر رکھوں میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا یہ موسیٰ کے آگے کون تھا، شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، جو نبیوں کی مشکلیں ٹال دیتا تھا۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے۔ اب بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا شاگرد، جبریل ہے حسنین کا درسی، جبریل ہے بطول کا نوکر۔ اب مولوی ڈوب کے مر جا جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی انبیاء سے افضل، حسین نے اپنے صحابی رضی اللہ نہیں کیے، علیہ السلام کیے، نبی بھی علیہ السلام، حسین کے نوکر بھی علیہ السلام۔ حسین نے حر کو رضی اللہ نہیں کیا، حر کو علیہ السلام کیا۔ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ 70 نہیں 70,000 دلیلیں اس نوکر کے سینے میں محفوظ۔ ہم نے تو کبھی زندگی میں علی کا نبیوں سے تقابل پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن اگر تو مجبور کرے گا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا نبیوں سے زیادہ وصف تو علی کے نوکروں میں بھی تھے۔ تجھے کیا پتا کہ سلمان کیا کیا کر لیتا تھا؟ تجھے کیا خبر کہ ابو ذر کیا کیا کر لیتا تھا؟ ابو ذر کو جندب کہتے ہیں، جندب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن بابا جی جندب نے آ کے جب دیکھا جناب سلمان کو، جناب سلمان سورج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ اب جس کے اندر اتنا سا بھی عقیدہ ہے نا وہ لفظ کے ساتھ سفر کرے گا، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جندب نے دیکھا کہ سلمان انگلی کرتا ہے سورج آگے آ جاتا ہے، انگلی کرتا ہے پیچھے چلے جاتا ہے۔ ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ سلمان نے کہا صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ جس کے نوکر کائنات میں تجربہ کریں۔ اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم بندوں کے کلیجے برداشت نہیں کرتے، ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا، ابھی علی کیا ہے، ابھی ابو ذر نہیں پڑھا گیا، ابھی کمبر نہیں پڑھا گیا، ابھی مقداد نہیں پڑھا گیا، ابھی عمار نہیں پڑھا گیا، ابھی سلمان نہیں پڑھا گیا۔ بندے چپ ہو گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا فضائل پڑھتے ہیں، بندے پریشان ہو جاتے، غلب ہو گیا جی علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ آج تک مجھے وہ مائی کا لال نہیں ملا جو مجھے علی کی حد بتائے کہ اس حد کے اندر رہ کے علی کو ماننا تھا، تم حد سے زیادہ علی کو لے گئے ہو۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، سلمان تو پھر بھی علی کا نوکر تھا، ابو ذر تو پھر بھی علی کے قدموں میں بیٹھتا تھا، ہمارے یاسر تو علی سے محبت کرتا تھا۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، حیدر کرار ذوالفقار کہتا تھا۔ کئی جنگوں میں علی ذوالفقار ہوا میں چھوڑ دیتے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی، 3 گردنیں کاٹتی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹتی، 7ویں چھوڑ دیتی۔ مال کی اشتر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ جس کی تلوار حلال اور حرام جانتی، اس کی بیٹیاں بازار میں کھڑی، بس بس کوشش یہی تھی۔ بابا پیر نزاکت شاہ جی کا حکم، آغا علی حسین قمی صاحب کا حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی،
جتنی حاضری ہوئی بابا حبیب شاہ جی قبول فرمائیے گا. 2 سطریں اس دکھیا کے لیے پڑھے ہیں جس کی تربت پہ آج بھی جانے کی اجازت نہیں. صدا سے معافی مانگوں گا. ڈھیر سارے سینئر ذاکرین، میری ذاکری کی ابتدا جن کی دعاؤں سے ہوئی، جناب ذاکر مولا غلام جعفر تیار صاحب، جن کے احسان کا سایہ آج بھی میری ذاکری کے سر پہ ہے. میرا بادشاہ حسین انہیں ہمیشہ اسی طرح عزت کے ساتھ آباد رکھے، ان کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رہے. صدا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، جب پہلی دفعہ کوئی مومن مدینے جاتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہاں بطول کی قبر ہے. ایک محبت ہوتی ہے نا جی، ذاکرین سے سن سن کے وہ جا کے ہوٹل میں بیگ رکھتا ہے، فوراً نکل آتا ہے، روضہ رسول پہ جاتا ہے، چاروں طرف خوشبو، روشنیاں، چاروں طرف راج ہی راج. وہ مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، روضہ محمد کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں، پاکستان میں غلط لوگ کہتے ہیں نبی کا اتنا روضہ پیارا، اتنی بہترین مسجد نبوی، ضرور بی بی کی قبر بھی ایسی ہوگی. وہ وہاں سے چلتا ہے جند البقیع کی طرف. جب جند البقیع کے گیٹ کے اندر جاتا ہے، چاروں طرف سنسانی، تاریکی، اندھیرا. وہ دور کھڑا ہو کے کسی نہ کسی عزادار کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہے، اس کے قریب جا کے کہتا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے. وہ رو کے کہتا وہ سامنے جو میلا پتھر ہے. آئے یہ محمد کی بیٹی کی قبر. بابا جی میں 2008 میں پہلی دفعہ عمرے کی سعادت کے لیے گیا. میں ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، میں قوم کو رلانے کے لیے نہیں، میں حقیقت پڑھنے لگا. جب میں گیا تو میرے ساتھ میری والدہ تھی، ہم روضہ رسول سے ہو کے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے. جند البقیع کے قریب سے ہم گزرے تو جند البقیع کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، اس کے قریب اس کا سفری بیگ تھا. بابا جی وہ جند البقیع کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اتنے چیخیں مار مار کے رو رہی تھی. وہ بار بار اپنا سر جو ہے نا یہ جند البقیع کی دیوار سے مار کے روئے. میرے دل کو کچھ ہوا، میں نے کہا یہ ہیں بھی اکیلی. میں قریب گیا، میں نے کہا جی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چلا جا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. بابا جی بادشاہ حسین کی عزت قسم چند قدم گیا تھا، مجھے پیچھے سے اس کا بین سنا، میری وہیں پہ عزاداری ہو گئی. وہ رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی، میں تیرے روضے کی زیارت کروں گی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے روضے پہ نہیں آنا. اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، اور جس نے ساری اولاد تیرے دین پہ دے دی اس کی قبر پہ چراغ بھی کوئی نہیں چل رہا. آج بھی دھوپ کی چادر ہے محمد کی بیٹی کی قبر پہ. ایک آخری دعا کروں گا، 2 یا 3 منٹ اور پڑھوں گا. آخری دعا، روتے ہوئے، مصحف سے پیار کرنے والے لوگ ہو، روتے ہوئے دعا کرو، میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مرے. میں جملہ پھر دوہرا دوں، شاید کسی نے بے نیازی کی ہو، اولاد چھوٹی ہو، ماں نہ مرے. باپ مر جائے نا، ماں بچے پال لیتی ہے. اگر ماں مر جائے، بابا حبیب شاہ جی باپ سے بچے نہیں پالے جاتے. یہی وجہ تھی، اب اللہ جانے کون بندہ اس جملے کے ساتھ انصاف کرے گا، کون ہائے کہے گا. یہی وجہ تھی فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، جس کی تلوار سے پورا عرب ڈرتا تھا. زہرا کے جانے کے بعد ایک دن رسول کی قبر پہ آدھی رات کو علی آیا، اپنے سر سے امامہ اتار کے قبر محمد پہ رکھا. رو کہتا تیرا دین بچاتے بچاتے علی کا گھر اجڑ گیا ہے، تیرا دین بچاتے بچاتے علی کی دشمنی پھیل گئی ہے. یا رسول اللہ ایک بار قبر سے نکل، مجھے صرف اتنا بتا، میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کرو؟ میں مسجد میں جاتا ہوں میرا حسین روتا ہے، میں گھر میں آتا ہوں میری عالیہ روتی ہے. بس سادات و غیر سادات. ادھر زہرا کی تدفین ہو گئی، سیدہ کی تدفین کے بعد علی اپنے گھر آیا. میں یہی پہ جملہ رو کے پڑھتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گھر سے ماں چلی جائے، شام اور رات کے وقت اس گھر میں جا کے یتیموں کا حال دیکھنا. کوئی بچہ خالہ کے ساتھ، کوئی بچہ پھپھی کے ساتھ، کوئی بڑی بہن کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے رات کے وقت بچوں کو ماں یاد آتی ہے.
رات کے وقت ہر کوئی سینے سے لگا کے یتیموں کو سلاتا ہے، آدھی رات کو بھی اسے ماں یاد آئے، یہ گھبرا نہ جائے، رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی گھر آیا، علی نے تہجد کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز آئی یا علی اجڑ گئے ہیں، علی کی آواز آئی فضا اب کیا ہوا؟ فضا نے چراغ روشن کر کے کہا یا علی ایک بار مصلی چھوڑ، وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، وہ دیکھ دروازے پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی تیری عزت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں، مجھے حسین نہیں مل رہا، مجھے حسین نظر نہیں آیا۔ علی نے تلوار نعام سے نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی کے بہن آئے، جب علی جنت البقیع میں پہنچے علی کی آواز تیز ہو گئی، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی۔